الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو لے کر جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر آپ زندگی اپنی شیر خارگی کی گزارنے لگتے ہیں، اور حضرت دائی حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی اور اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو چاہا کرتی تھی۔ جہاں کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جاتی تھی، جب جانا ہوتا کہیں پر بھی تو چھوڑ کر نہیں جاتی تھی۔ اس زمانے میں میلے وغیرہ جیسے آج لگتے ہیں وہاں پر بھی لگا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت دائی حلیمہ نے اپنے ننھے سے بچے حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی۔ اب اس میں زیادہ تر یہودی لوگ تھے، یہودی تو اس زمانے میں تھے ہی دنیا کے اندر، لیکن وہ پڑھے لکھے تھے، کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ایسے نبی ہوں گے جن کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر بنی اسرائیل سے نبوت نکل جائے گی، ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ ان کو پتہ تھا اس کا، اور وہ آثار بھی ان کو معلوم تھے کہ کیسے ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک یہودی نے دیکھا تو بڑے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد اندازہ کر لیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر نبی ہونے والا، پیغمبر ہونے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حسین و جمیل تھے، مردوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال رکھنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے خوبصورت کہ دن کے چہرے انور کو لوگ دیکھا کرتے تھے اور ٹکٹکی باندھے دیکھا کرتے تھے۔ ایک خوبصورت چیز کوئی بھی اگر ہے آپ کے سامنے، کسی کو دیکھنا ہمارا دل چاہ رہا ہے، دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ فلاں چیز کو دیکھنا ہے، اب دیکھے گا 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ دیکھے گا، پھر دل کہے گا کہ بس بھائی بہت دیکھ لیے، چلو اب جاتے ہیں چلو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ جو کوئی امتی آپ کو دیکھتا، جو کوئی بندہ آپ کو دیکھتا تو دل نہیں بھرتا تھا، اور یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں، یہ خواہش پیدا ہوتی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے تو چہرے انور کو دیکھا کرتے تھے، نظریں اپنی نہیں جھکاتے تھے، لیکن جب حضور ان کو دیکھتے تو اپنے نظریں احترام میں جھکا لیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا یہودی نے، اور دیکھ کر پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد اعلان کیا کہ اے یہودیو سن لو کہ ایک بچہ یہاں کے میلے میں آیا ہوا ہے، اندازہ یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہونے والا ہے، جب نبی ہو جائے گا، نبی بن جائے گا، پیغمبر اس کو بنا دیا جائے گا تو نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں سے نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو
کہ اس میں سلسلہ باقی رہے تو اس بچے کو پکڑو اور ختم کر دو۔ یہ آواز دائی حلیمہ کے کان میں بھی پڑی تو دائی حلیمہ نے محسوس کر لیا کہ یہ اسی بچے کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے، چنانچہ وہاں سے تیزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے نکل گئی وہاں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے حصے میں، یعنی ایک دم وہ حصہ جو گردن کے نیچے والا اور یہ کمر سے اوپر والا جو حصہ ہے، اس حصے میں مہر نبوت تھی۔ آپ کہیں گے کہ مہر نبوت کیا ہے؟ تو اس میں ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، ٹکڑا تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا اور اس پر بال تھے، اور وہ نشانی تھی کہ آپ آخری پیغمبر ہے، اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے اس کو۔ ایک صحابی عجیب و غریب حرکت کیے اور جن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو ایک عجیب غریب کام انہوں نے کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے اعلان فرمایا تھا کہ اے صحابہ، اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، آج مجھ سے بدلہ لے لے، قیامت کے دن پر نہ رکھے، قیامت کے آنے سے پہلے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مجھے بدلہ لینا ہے۔ تو کہا کس بات کا بدلہ لینا ہے؟ کہا کہ بدلہ اس بات کا لینا ہے کہ آپ نے مجھے مارا تھا اور میں آپ کو اسی طریقے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، ششدر ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اتنا چاہنے والے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھ میں لے کر اپنے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ آج ایک بندہ انہی میں کا کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے مارا تھا، آج آپ کے حکم کے مطابق میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے لے لو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پیٹھ پہ مارا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، پیٹھ پہ آ کر بدلہ لے لو۔ کہا کہ اس وقت میں میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ تو کہا کپڑے اتاروں؟ ہاں کپڑے اتاریے آپ۔ تو صحابہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بعض صحابہ غصے سے آگ بگولے ہو رہے ہیں کہ میرے سرکار کے ساتھ یہ بھی سچا عاشق ہے حضور کا، یہ بھی صحابی ہیں، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں آپ کپڑے اتاریں۔ حضور نے کپڑے اتارا، جیسے ہی اتارا تو لپک کر آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے کہا اس جگہ کو جہاں پر مہر نبوت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کا بوسہ دیا، بوسہ دے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ نے مجھے مارا نہیں، لیکن صرف اور صرف اس مہر نبوت کو بوسہ لینے کی غرض سے میں نے یہ سارا تماشا کیا۔ تو دونوں یعنی پیٹھ کے حصے میں مہر نبوت تھی آپ کو، اور اس سے پہچانے گئے جاتے تھے آپ، ویسے اخلاق سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کا کردار اور آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اور آپ جہاں کہیں بھی آپ کو لے جایا جاتا، اس جگہ پر جہاں پر گانا بجانا ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے، نیند لگ جاتی ان کو۔ ایک موقع ایسا ہی آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، وہ لے کر گئے۔ اب لے کر گئے تو وہاں پر چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، ناچ گانا شروع ہونے والا تھا، اس سے پہلے پہنچے، وہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیند آ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسی گہری نیند سلا دیا کہ وہ گانا بجانا ختم ہونے کے بعد آپ اٹھے، آپ کو اٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں سے گانے کی آواز آئی، بجانے کی آواز آئی، تو آپ نے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیا اور رکھ کر کہا کہ یہاں
آج گانے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے اس وجہ سے کہ اس کو نہ سنوں اپنے کانوں میں انگلیاں رکھا، اور یہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ پر جب گانے کی آواز آ رہی تھی تو آپ کو اپنے کانوں میں انگلیوں کو رکھتا ہوا دیکھا تھا، آج اسی کی میں نقل کر رہا ہوں۔ گانے بجانے سے اتنی نفرت تھی سرکار کو، اور آج ان کے نام پہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بھئی محبت کا اظہار کرو حدود کے دائرے میں، محبت کا اظہار کرو حدود کے دائرے میں۔ ہمارے موٹی زبان میں بعض لوگ سمجھانے کے لیے بعض جملے کہتے ہیں، بیوی کو جب محبت زیادہ ہو جائے تو بیوی ہی کہو، ماں نہ کہو اس کو، کہتے ہیں نا ایسا، اکثر سنے ہوں گے یہ جملہ۔ تو ویسے ہی ہر کام کے اندر محبت کے حدود ہیں، حدود کے دائرے میں رہ کر ہم کو کام کرنا ہوگا۔ سرکار کو نفرت تھی گانے بجانے سے، آج انہی کے نام پہ گانا بجانا ہو رہا ہے اور رقص کر رہے ہیں، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، اپنے چہروں پہ عرش بھی لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشا کر رہے ہیں، اور محبت کے نام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر یہ سب کیا جا رہا ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے گریبان میں اپنا منہ ڈالو، سوچو، غور کرو، یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ کون کہہ رہے ہیں یہ مت دیکھو کہ آپ اپنے دل سے سوچو، غور کرو کہ یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے آپ کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا تو آپ روتے تھے، اب جب روتے تھے تو دائی حلیمہ سمجھ جاتی تھی کہ کپڑا ہٹ گیا ہے، اس لیے آ کر کپڑے کو اڑا دیتی تھی۔ وہ حصہ جو ستر جس کو کہا جاتا ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے، گھٹنے سے نیچے یعنی گھٹنے کا اوپر کا حصہ، گھٹنے سمیت، گھٹنے کو چھوڑ کر نہیں، گھٹنے کو ملاتے ہوئے گھٹنے سے لے کر بمبی کے اوپر تک کا جو حصہ ہے وہ حصہ ستر عورت کہا جاتا ہے، جس کا کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے سوائے اپنے بیوی کے۔ ڈاکٹر کو بھی اگر دکھانا ہے تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کپڑا کھولو۔ بعض علماء نے یہاں تک بھی احتیاط کی کہ ایسا کپڑا پہنو جہاں پر وہ کپڑے کو، پرانا کپڑا اگر ہے تو اتنا حصہ کاٹ لو، کاٹ کر جاؤ، جا کر اس کو وہ دکھاؤ ضرورت پڑنے پر۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، چڈی پہن کر پھر رہے ہیں۔ خیر بات پہ سے بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، اس سے پہلے بھی اس پر کہا جا چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس یہودی نے اعلان کیا اور کہا کہ دیکھو اے یہودیو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل میں نبوت قائم رہے تو اس لڑکے کو پکڑو اور اس کو ختم کر دو۔ جب یہ سنا حضرت دائی حلیمہ نے تو صحیح سلامت ان کو واپس لے کر آئی۔ واپس لانے کے بعد وہاں دل میں خیال آیا کہ بچہ اب ذرا سا بڑا ہو چکا ہے، چلو لے جا کر جن کی امانت ہے ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ جا کر حضرت دائی حلیمہ نے کہا کہ امی جان جو ان کی تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی امانت ہے، اس امانت کو آپ رکھ لیجئے، ان کے لیے جان کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، ماں نے کہا میرے بچے کو جان کا خطرہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ بچہ آگے چلے گا، بڑا ہوگا، بچے سے بڑا ہوگا، جوان ہوگا، پھر اس کے بعد نبوت اس پر آئے گی اور یہ بہت بڑا آدمی ہوگا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، جو معاہدہ ہوا ہے اتنے دن اپنے پاس رکھو، رکھ کر لے کر آنا اس کو۔ یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عام طور پہ بچے کھیلا کرتے ہیں ویسے کھیل آپ کے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کھیل جو ہوتے تھے نا آپ کے ایسے نہیں، آپ شروع سے ہی گوشہ نشینی پسند کرتے تھے، لیکن رہے نہیں آپ گوشہ نشینی میں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی میں رہنا یہ غلط ہے، جا کر پہاڑوں کی کوہ میں رہ رہے ہیں، جا کر جنگلوں میں رہ رہے ہیں، دھیان دے رہے ہیں، یہ نہیں، ہمارے نبی نے یہ سکھایا۔
اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا، دیکھو کھانا پینا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، سارے حقوق کو ادا کرنا، یہ دین ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد وہاں سے لائے گئے، لا کر ان کی والد محترمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ والد محترمہ کے دل میں آیا کہ چلو ان کے نانی کے پاس لے کر جاتے ہیں، والد تو ہے نہیں، یتیم بچہ ہے۔ وہ چلے گئے۔ طائف کے آگے ایک مقام ہے، آج بھی مشہور ہے وہ علاقہ، اور مدینے کے قریب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، ابوا مقام اس کا تھا۔ تو بہرحال وہ گئیں وہاں پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، اور ان کے ساتھ میں ایک باندی ہے، ام ایمن اس باندی کا نام تھا۔ تینوں مل کر گئے، جا کر وہاں سے جتنے دن رہنا تھا رہ لیے، واپس آنے لگے تو خدا کا کرنا عجیب ہوا۔ راستے میں طبیعت خراب ہوئی ان کی والد محترمہ کی، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور خراب ہوئی تو اتنی خراب ہوئی کہ ان کی موت واقع ہو گئی، وہ مر گئی، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں جو چلنا پھرنا جانتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے۔ ام ایمن ان کی باندی ساتھ میں ہے۔ اس وقت میں پتہ نہیں کیسے حالات پیش آئے، چنانچہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ام ایمن نے اس وقت میں جیسا بھی کیا ہوگا اسی جگہ پر ان کو دفنایا گیا۔ لیکن اس بچے کو سنبھالنا اور ان کی والد محترمہ کا دنیا سے چلا جانا، یہ ایسا غم تھا، بہت ہی صبر کے ساتھ غم زدہ ہو کر وہاں سے آ رہی تھی۔ جب ان کو دفنایا گیا، پتہ نہیں کیسے حالات آئے ہوں گے، دفنانے کی کیا ترتیب ہوئی ہوگی یہ نہیں بتا سکتے۔ چنانچہ جب ان کو دفنا کر وہاں سے واپس آ رہی تھی، ایک بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حضرت ام ایمن جب لے کر آ رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کہہ کر، امی میری ماں کہہ کر گود میں سے اپنے آپ کو چھڑا کر لے جا کر اس قبر سے چمٹ کر رونے لگے، میری ماں آپ کہاں جا رہی ہے؟ پھر ام ایمن بھاگ کر ان کو گود میں اٹھا لیا، چھوٹے سے بچے کو، محمد بن عبداللہ کو اٹھا کر واپس لا رہے تھے تو پھر یاد آ گئی ماں کہ ایک زمانے تک ان کے ساتھ رہے تھے، ننیال جا کر واپس آ رہے تھے، تو اس وقت میں پھر ماں کہہ کر اپنے آپ کو ان کے گود سے چھڑایا اور چھڑا کر بھاگے، اور بھاگ کر پھر قبر سے چمٹ کر رونے لگے۔ کیا منظر رہا ہوگا، اس فلک نے ویسا منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اور ایسے نبی جا اشرف الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، امام الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے رسولوں کے امام بننے والے چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، اپنی ماں کے دنیا سے رخصت ہونے پر ان کی قبر پر چمٹ کر رو رہے ہیں۔ پھر اٹھا کر ام ایمن لے کر آئی اور کہا بیٹا ایسا نہیں کرتے، سب کو ایک دن جانا ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ ہے، کہاں برداشت ہوتا۔ جب تیسری مرتبہ پھر بھاگے اور بھاگ کر پھر سے گئے، جا کر روتے ہوئے اپنے ماں کی قبر پر چمٹ گئے، کہا ماں میری امی کہہ کر رونے لگے۔ ام ایمن بھی زار و قطار رو رہی تھی، سوائے اللہ کے وہاں پر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، لیکن آپ وہاں سے ان کو لے کر بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ لائی، اور لا کر ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا اور پورا قصہ سنایا کہ بچہ چھوٹا سا ہے، ماں کے جدائی پر رونے لگا، 3 مرتبہ میرے گود سے چھڑا کر بھاگا اور بھاگ کر وہاں گیا اور جا کر قبر سے چمٹ کر رونے لگا۔ کیا منظر رہا ہوگا دوست اور بزرگوں۔ اس بچے نے، اس ہستی نے
اس رسول برحق نے امت کے لیے کیا کیا تکلیفوں کو برداشت کیا. یتیم پیدا کیے گئے اور چھوٹی عمر میں حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا. وہ تو پرورش کے لیے تھا، زبان اچھی سیکھیں، گاؤں کی آب و ہوا کے اندر آپ کی پرورش اچھی ہو. اس کے بعد لا کر ان کو ان کی ماں کے حوالے کیا گیا. تھوڑے دن گزرے تھے کہ ماں بھی دنیا سے اٹھ گئی اور وہ رہنے لگے کس کے پاس؟ اپنے دادا کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس رہنے لگے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کے بیٹے یعنی ان کے پوترے محمد بن عبداللہ نہیں ہیں، تو ان کو خیال ہوا کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کئی گھنٹے گزر گئے، واپس نہیں آئے. آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آنکھوں سے جدا ہوتا، اپنے آپ سے جدا کرنا پسند نہیں تھا. کبھی چلے جاتے تو فکر مند ہو جاتے، فکر کے عالم میں ادھر تلاش کرتے ادھر تلاش کرتے. جب دیکھا کہ کہیں بھی پتہ نہیں چلا تو اس وقت میں کعبۃ اللہ میں آئے اور آ کر غلاف کعبہ پکڑ کر، باب کعبہ پکڑ کر، اس کے دروازے کی چوکٹ پکڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے پوترے کو صحیح سلامت بھیجا دے. بعد میں تشریف لائے تو پتہ چلا کہ ان کے ایک رشتہ دار عزیز کے ساتھ جب وہاں پر جانور چر رہے تھے تو پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، انہی کے ساتھ میں تھے. بہت آنے میں دیر ہو گئی لیکن ان کی کیفیت عجیب ہو گئی دادا جان کی کہ بچے کو یاد کر کے بے تاب ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی ہے بڑی عجیب و غریب زندگی ہے. آپ نے زندگی میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جو کہ غلط ہو، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. ہاں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہوئے تھے، دور جاہلیت والی جنگ میں. اپنے چچا کو اس جنگ کے اندر تیر اٹھا کر دیے تھے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے ہٹ کر آپ نے کسی کو اپنے ذات کے خاطر تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو برا نہیں کہا، ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے. لوگ ان کے پاس امانتیں لا کر رکھا کرتے تھے اور مشہور ہو گئے تھے کہ ان کے پاس اگر امانت رکھائیں گے تو ہماری امانت ضائع نہیں ہوگی. آج کسی کے پاس کوئی امانت رکھاؤ، بھروسہ نہیں کہ واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. اللہ ماشاءاللہ ہے، اللہ والے لوگ نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ. آج بھی ہمارے اساتذہ کرام کے پاس لوگ لا کر امانتیں جمع کرتے تھے، چٹھی پر نام لکھ کر رکھ دیا کرتے تھے، ان کی امانت ان کے لیے محفوظ ہوتی تھی. ہیں آج ان کے چاہنے والے آج، لیکن اکثریت ایسی ہے جو لا کر دے دو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی امانت ہے کیا ہے، اور الٹا ان پر سوار ہو جاتے ہیں کہ کب دیا تم نے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس. بڑا بھائی ہے تو اس کے پاس کوئی چیز لا کر رکھ دیے اور اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. دوست اور بزرگوں، دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا. اور کیسا لیا، کیسا کمایا، کیسا خرچ کیا، یہ سب حساب دینا پڑے گا. اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے تو دھوکہ دینے کا بھی وہاں حساب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے، یہ فرمایا. آج ہمارا حال یہ ہے، لیکن سرکار دو جہاں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگ مخالف ہونے کے باوجود امانتیں لا کر رکھایا کرتے تھے، امانتیں لا کر رکھایا کرتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے، امانتیں بھی رکھایا کرتے تھے. یہ کتنے بھرم والی بات ہے، دیکھیے آپ کتنے دیانت والی امانت والی بات ہے کہ مخالفت بھی کر رہا ہے ایک شخص اور وہی شخص لا کر امانتیں رکھا بھی رہا ہے کہ یہ امانت ہے، اس کو رکھ لیجئے. آپ کے پاس رکھیں گے تو محفوظ رہے گی، دوسروں کے پاس رکھیں گے تو بھروسہ نہیں ہے ان کا. آج یہی حال ہمارا ہو رہا ہے. اور دعوے عشق کے ہیں. فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. لکا مالی فدا لکا جانی فدا، میرا مال فدا، میری جان فدا. یہ دعوے ضرور ہیں لیکن پریکٹیکل میں
دھوکہ دینے میں نمبر 1 ہم، دھوکہ جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہم، غلط کام کرنے میں نمبر 1 ہم، چوری کرنے میں جتنے چور پکڑے جاتے ہیں اخباروں میں جو نام آتے ہیں زیادہ نام مسلمانوں کے، سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے تھے، کب کسی سے وعدہ کرتے تو وعدہ کر کے اس کو نبھاتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں ٹھہریے، میں آتا ہوں ابھی، جیسے ہماری حیدرآبادی کہاوت ہے، پھر آتا ہوں صاحب، ابھی آتا ہوں، یہ بول کے چلے آتے۔ یو پی والے ہمارے کو چڑاتے، بہار والے، نارتھ والے ہمارے کو چڑاتے کہ حیدرآبادیاں ایسا بولتے بول کے، پھر حاضر ہوتا ہوں صاحب، ابھی آتا ہوں صاحب، چلے جاتا تو اب بھی کب تک کیا ہے کہ وہ جیسا پرسوں ہوا نا، آکشن ہوا تھا، نہیں پرسوں ویسا، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، یہاں کی بولی ایسی ہے۔ تو ویسے ہی ایک بندہ حضور کو بھی مل گیا، بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکے، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 24 گھنٹے گزر گئے۔ گزرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں وعدہ کیا تھا، پھر آ کے دیکھا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں انتظار میں۔ یہ تھا میرے سرکار کا عمل۔ اور آج دھوکہ دے کے کسی سے چھٹنا ہے تو کوئی بہانہ بنا کے جھوٹ بول کے نکل جاتے ہیں۔ بہانہ بنائے تو ایسا بھی نہیں بناتے کہ جس میں جھوٹ بھی ثابت نہ ہو۔ ہمارے علماء بازے جنگ آزادی کے وقت میں ایسے کام کیے جس میں جھوٹ ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے اوپر جنگ آزادی کے موقع پر گرفتاری کا وارنٹ نکلا تھا، تو وہ آیا، وہ شخص پولیس والا، اور وہ وارنٹ ہاتھ میں ہے اس کے، اور آ کے اس نے کہا کہ مولوی کاشم کا ہے، نام بھی سیدھا لینے نہیں آ رکھا، مولوی کاشم، محمد قاسم ان کا نام تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ نام بھی صحیح نہیں پکار رہا ہے، اور آیا میرے لیے ہی وہ، اب اس کو کیا کہوں، اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ کے پاس پکڑا جاؤں گا میں، اس لیے انہوں نے ایک ترکیب کی، ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے ہٹے اور ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے، کہا ابھی یہیں تھے، کہا یعنی جھوٹ بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے، اور وہ ہٹ بھی گئے۔ تو وہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چلا گیا۔ وہ جیسے ہی چلا گیا تو فوراً وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہی تو تھے جس سے تم نے بات کیا، پھر دوبارہ آیا تو یہ کہاں ملنے والے ہمارے علماء، یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا انہوں نے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ہم لوگ صاف صاف جھوٹ بولتے، پھر مکر بھی جاتے، جھوٹ نہیں بولا میں بولتے۔ یاد رکھو جب آدمی جھوٹ بولتا نا، فرشتے 40 میل دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ الکذب ینجی، یعنی جھوٹ بولنے پر الصدق ینجی والکذب یہلک، الصدق ینجی، سچائی نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 10 جھوٹ پیچھے بولنا پڑتا، اس کو ثابت کرنا ہے نا۔ کوٹوں میں تو وہی ہوتا ہے، جھوٹے گواہی دینے والے آتے، یہ میں دیکھا اپنے آنکھوں سے بولتا، حالانکہ ان کہاں رہتا نہیں معلوم۔ یعنی ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پیچھے کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کئی جھوٹ کا گناہ اس پہ لازم آتا ہے۔ اس لیے سیدھا سیدھا صاف صاف گفتگو کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا۔ کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، امانت داری آپ کے اندر تھی، امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو اوصاف آپ کو عطا فرمائے، اللہ کرے کہ ہم کو بھی اس کا کچھ حصہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے، اور سنت والی ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔